بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الوکالت چل رہی ہے جی، اور کل ہم نے یہاں تک پڑھا تھا، مسئلہ سمجھایا تھا کہ وکیل جو ہے وہ اصالتاً مالک بنتا ہے۔ اس کو ادھر لے کے آؤ یار، ادھر لے کے پیچھے، آدھے لوگوں کو پیچھے مڑ کے دیکھنا پڑ رہا ہے۔ واہ بھی واہ، کیسا ہاتھ لگا ہے۔ وکیل اصالتاً مالک بنتا ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی چیز کا۔ بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہاں لاک لگائیں، ٹھیک ہے جی۔ وکیل اصالتاً مالک بنتا ہے کسی بھی چیز کا، اس کی مثال بتا دی تھی، ٹھیک ہے۔ اور موکل ابتداءً مالک بنتا ہے، اس کی مثال بھی بتا دی تھی، ٹھیک ہے بھائی، اس کی وجوہات بھی بتا دی تھی، ٹھیک، سمجھ گئے ہو؟ چلیں آگے ہے فیما یضیفہ الی الموکل، کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کے اندر معاملے کی نسبت موکل کی طرف ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کن نکاح، جیسے کہ نکاح ہے، خلا ہے، صلح عن دم عمد، دم عمد میں صلح جو ہوتی ہے اس کے اندر کوئی شخص وکیل بن رہا ہے تو پیسے موکل ہی کو دینے پڑیں گے، ٹھیک ہے۔ خلا کے اندر کوئی شخص وکیل بن رہا ہے تو خلا کے پیسے موکل ہی کو دینے پڑیں گے۔ نکاح کے اندر کوئی شخص وکیل بن رہا ہے تو نکاح کا جو مہر ہے وہ موکل ہی کو دینا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اندمن عمد وعن انکاری یتعلق بالموکل، یہ موکل سے سب چیزیں جڑی ہوئی ہیں، صحیح ہے، کیونکہ ان چیزوں کا معاملہ اصالتاً کسی طرف جا ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا، اصالتاً کسی طرف جا ہی نہیں سکتا کہ تھوڑی دیر کے لیے یہ عورت وکیل کی بیوی بنے گی، اس کے بعد پھر موکل کی بھی، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا، سمجھ رہے ہو؟ تھوڑی دیر کے لیے قتل عمد کا ذمہ میرے اوپر ہوگا، پھر اصل موکل کے ذمہ ہوگا، ایسا تو نہیں ہوگا نا۔ بل وکیل صرف ایک ترجمانی وکیل صرف ایک سفیر ہے، خط پہنچانے والا ان معاملات میں، اور دوسرے معاملات میں وکیل جو ہے وہ وکیل ادائیگی بھی خود کرتا ہے اور استعفا بھی خود کرتا ہے اور ایفا بھی خود کرتا ہے، سمجھ رہے ہو بھائی؟ آگے چلے، چنانچہ فلا یطالب وکیلہ بالمہر، پھر وکیل سے مہر کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا، سمجھ رہے؟ تو وکیلہ بھی تسلیم ہے، اور وہ وکیل ہے کس کا؟ عورت کا، بھی تسلیمہا، حوالے کرنے کے۔ بات وہی ہے، بس تھوڑے سے الفاظ مختلف ہیں، ہو سکتا ہے آپ لوگ پریشان ہو رہے ہوں عبارت کو حل کرنے کے لیے۔ عبارت بس ایسے ہے، فلا یطالب وکیلہ بالمہر، میں اس کا وکیل بناؤں شادی کروانے کے لیے، میں اس کا وکیل بناؤں شادی کروانے کے لیے، ٹھیک، اور یہ وکیل بنا ہے ایک عورت کا شادی کروانے کے لیے، ٹھیک ہے، ہم دونوں نے مل کے ان دونوں کی شادی کروائی، صحیح ہے۔ تو اب میں وکیل ہوں اس کا، تو بس میرے ذمے صرف نکاح کروانا تھا، اس کے ذمے صرف نکاح کروانا تھا، سمجھ رہے ہو؟ چنانچہ مہر یہ خود دے گا، ٹھیک ہے، اور عورت اس کو ملے گی، مجھے نہیں ملے گی، سمجھ رہے ہو؟ وَوَكِيلُهَا بِتَسْلِيمِهَا، یہ جو وکیل تھا نا یہ صرف تسلیم کا وکیل تھا، انٹی تسلیم نہیں، یعنی حوال کی تسلیم یعنی ہاں کرنے کا وکیل تھا بس، ٹھیک ہے، ایجاب و قبول کرنے کا وکیل تھا بس، اور کچھ بھی نہیں۔ لہٰذا ہم دونوں سے نہ مہر مانگا جائے گا، نہ کہے گا جائے تم رخصت ہو کے اس کے گھر جاؤ، صحیح، بلکہ رخصت ہو کے وہی جائے گی بیچاری، اس کی خیر نہیں، بلکہ اس کی خیر نہیں، دیکھا جائے گا۔
سمجھ رہے ہو بھائی؟ بات واضح ہے؟ آگے چلے. بات آسان سی ہے لیکن عبارت تھوڑی مشکل ہے، لیکن ہے مزیدار. بات بہت آسان ہے. بات یہ ہے کہ زید نے بکر کو بکری بیچی. زید نے بکری بیچی کس کو؟ خالد کو. ٹھیک ہے، زید نے خالد کو بکری بیچی. اب جو زید ہے نا یہ میرا وکیل ہے، اس بندے کا وکیل ہے. یہ بندہ کوئی بھی ہے، زید اس بندے کا وکیل ہے. اس نے اس کی وکالت میں بکری بیچی ہے. ٹھیک، وکالت میں بکری بیچی، اور وکالت میں بکری بیچی تو یہ کون ہو گیا؟ مشتری ہو گیا. یہ آیا اور کہنے لگا بکری کے 100 روپے دو مجھے، بکری کے 100 روپے مجھے دو. ٹھیک ہے، تو اب یہ کہہ رہے ہیں ولیل مشتری، مشتری کے لیے اجازت ہے منع الموکلی، کہ موکل کو منع کر دے عن الثمن، پیسے دے دے. میں تمہیں نہیں دیتا، میرا مسئلہ زید کے ساتھ، زید کو دوں. ٹھیک، سمجھ گئے بات؟ نہیں سمجھ بھائی؟ داڑھی کو چھوڑ دو یار. وَإِن دَفَعَ إِلَيْهِ صَحَّ، لیکن اگر اس نے اس کو پیسے دے دیے تو ادائیگی ہو جائے گی. پھر فَلَا يُطَالَبُهُ الْوَكِيلُ ثَانِيًا، پھر وکیل دوسری مرتبہ پیسے نہیں مانگے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک ہے بھائی، آگے چلیں. چلو جی آگے بڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ. باب الوکالتی بالبیع والشراء. اب آگے اصل ابواب، یہ تو مقدمہ تھا، کچھ بنیادی باتیں تھیں. ٹھیک ہے، مقدمے کے اندر آگے باب الوکالتی بالبیع والشراء. یہ بڑا اہم باب ہے اور اس کے اندر وہ ساری باتیں آئیں گی بیع شراء کے متعلق. ٹھیک ہے، لو بھائی دیکھو، آپ نے قدوری میں پڑھا ہوگا اور بھول گئے ہوگے. ٹھیک ہے، کیا جی وکالت کے اندر تھوڑی بہت جہالت چل جاتی ہے. ٹھیک ہے، تھوڑی بہت جہالت وکالت کے اندر چل جاتی ہے. زیادہ جہالت ہو تو وکالت میں نہیں چلتی. ٹھیک، تو وکالت کے اندر سب سے پہلے بیع اور شراء کے اندر اگر جہالت ہوتی ہے تو جہالت 3 قسم کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ادنا، متوسط اور فاحش. جہاں ادنا جہالت ہوتی ہے وہاں بیع جائز ہے، جہاں متوسط ہوتی ہے وہاں پر جائز نہیں ہے، جہاں فاحش ہوتی ہے وہاں پر حرام ہے. ٹھیک ہے بھائی، متوسط ہوتی ہے، صحیح ہے بھائی، جہاں متوسط ہوتی ہے وہاں پر جائز نہیں ہے. ہاں کچھ شرائط کے ساتھ جائز ہے، جہالت کو ختم کر دیا جائے تو جائز ہے. دیکھو، امرہ بشراء ثوب ہروی، اس نے کہا یا وہ ہرات کا جو کپڑا ہے نا وہ خریدو، او فرس، یا گھوڑا خرید لو، او بغل، یا خچر خرید لو. ٹھیک ہے بھائی، یہ کہا تو صحا، تو اس کی بیع صحیح ہے. دیکھو جی، ثوب ہروی، ہرات کا کپڑا. ٹھیک ہے، ثوب ہروی بتا کے ہرات کا کپڑا بولا. عام طور پر بازار میں جب یہ کتاب لکھی گئی تو ہرات کا کپڑا متعین تھا. ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں یار ایسا کر لو، گل احمد کی کاٹن خرید لو. ٹھیک ہے، گل احمد کی کاٹن خرید لو، یا پیٹرون کا کپڑا خرید لو. میں کہتا ہوں جناب الکرم کا کپڑا، یہ مختلف کمپنیوں کا نام، تو میں کہتا الکرم کا کپڑا خرید لو. تو الکرم کا کپڑا عام طور پہ 3 سے 4 ہزار میں ہوتا ہے. گل احمد کا کپڑا عام طور پہ 3 سے 4 ہزار میں ہوتا ہے. پیٹرون کا کپڑا کوئی پتہ نہیں.
کوئی سستے ہوتے ہیں، کوئی مہنگے ہوتے ہیں، کوئی بہت مہنگے ہوتے ہیں. صحیح ہے. اب صوب ہروی ہرات کا کپڑا ایک رقم ہوتا ہے، اتنے کا آتا ہے. ٹھیک ہے. او فرسینیا کا گھوڑا خرید لو. ٹھیک ہے. گھوڑا متعین ہے کتنے تک کا آتا ہے جی نا؟ متعین ہے. پینسل کتنے تک کی آتی ہے؟ 20 روپے کی آتی ہے. جیسے 30 روپے کی آئے گی بس جی. لیکن چشمہ کتنے کا آتا ہے؟ کتنے کا؟ نہیں، کتنے کا آتا ہے یہ؟ 700 کا. آپ کا کتنے کا ہے؟ ہاں جی. ٹوپی کتنے کی آتی ہے؟ کتنے کی آتی ہے؟ یہ کتنے کی آتی ہے؟ اور 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 وہ جو امام کعبہ نے پہنی ہوتی ہے وہ کتنے کی آتی ہے؟ سمجھ؟ جو مفتی تقی صاحب نے پہنی ہوتی ہے وہ کتنے کی آتی ہے؟ سمجھ رہے میری بات؟ اب پینسل کے اندر کوئی تفاوت نہیں ہے، ٹوپیوں میں تفاوت ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ سمجھ رہے ہو؟ تو ایسی چیز جس میں تفاوت ہے، تفاوت سمجھ رہے ہو نا، کہ ریٹ بہت زیادہ اوپر نیچے ہوتے تو اس میں جہالت آ جاتی ہے. جہالت ٹوپی میں کون سی جہالت ہے؟ جہالت متوسطہ. اور پینسل میں کون سی جہالت ہے؟ جہالت ادنا. ٹھیک ہے جی. یہ دیکھو صوب ہروی جہالت ادنا ہے. جہالت اب کون بھی کتنے کا کپڑا خریدنا پکا تو نہیں، پیسے کتنے طے کیے ہیں؟ نہیں پیسے طے کیے ہوئے. گھوڑے کی قیمت متعین، بغل کی قیمت متعین. ٹھیک ہے جی. دیکھو یہ اس زمانے کے حساب سے، آج کے زمانے کے حساب سے نہیں. سمجھ رہے ہو؟ آج کے زمانے کے حساب سے یہ چیز بھی صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ آپ ایک گھوڑے پہ بیٹھو گے نا، وہ آپ کو اٹھا کے پھینک دے گا. دوسرا آپ ایک گھوڑے پہ بیٹھو گے، بیٹھے بیٹھے سو جاؤ گے، وہ آپ کو گھر لے آئے گا. صحیح ہے. آپ گھوڑے پہ بیٹھو گے، آپ کا دل ہے یار آج نا ادھر سے جاتے ہیں، گھوڑا آپ کو وہیں سے لے کے جائے گا. آپ کو گھوڑے کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ بعض گھوڑے اتنے سمجھدار ہوتے ہیں. کئی حضرات ایسے جو زخمی ہوئے میدان جنگ میں اور گھوڑا ان کو ان کے وطن واپس پہنچا گیا ہے. سمجھ رہے؟ تو آج کے زمانے میں یہ نہیں ہے. او فرسن او بغلن صحا، کسی نے کہہ دیا ہاں خرید لو تو ٹھیک ہے. جہالت کو دور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. سما سمنن اولا، پیسوں کا بتائے یا نہ بتائے دونوں صورتوں میں جائز ہے. ٹھیک. آگے آؤ. امرہ بشراء، امرہ میں نے پیچھے سے اٹھایا. ٹھیک ہے. امرہ بشراء عبد او دارن، حکم دیا غلام خریدنے کا یا گھر خریدنے کا. اب ایک گھر ہے جو کہ ڈیفنس میں ملتا ہے، اور ایک گھر ہے جو کاظم آباد میں ملتا ہے، اور ایک گھر ہے جو میمن کوٹ میں ملتا ہے. تینوں کی قیمت میں فرق ہے نا. کہ صحا صحیح ہے. ان سما سمنن، ہاں پیسے بتا دیے تو ٹھیک ہے، ورنہ ٹھیک ہے نہیں ہے. وَإِلَّا لا. عبارت واضح ہے، بات سمجھ میں آ گئی ہے. آگے چلیں جی. وَبِالشِّرَاءِ ثَوْبٍ أَوْ دَابَّةٍ، کا کپڑا خریدو. اب نہ بتایا کہ عورتوں والا، نہ بتایا کہ مردوں والا، نہ بتایا کہ لا، پھر یہ نہیں خرید سکتا. ان سما سمنن، اگرچہ اس نے پیسے بھی بتائے ہوں. بھی جانور خریدو. بھائی جانور تو آپ نے بتا دیا، لیکن یہ تو نہیں بتایا کہ گھوڑا خریدنا ہے، یہ تو نہیں بتایا بکری خریدنی ہے. تو یہ جہالت فاحش ہے. اس صورت میں اگرچہ پیسے بتا دے درست نہیں ہوگا. ٹھیک ہے بھائی، بات واضح ہے. آگے چلے. امرہ بشراء طعام، اس نے کہا کھانا خریدو. صحیح ہے بھائی. اس نے کہا کھانا خریدو، تو کھانے کے اندر کیا چیز آئے گی؟ روٹی آئے گی. ٹھیک ہے. یقع علی البر ودقیقہ، یہ آٹے پر آئے گا اور گندم پر آئے گا. اس نے کہا کھانا خریدو، تو کھانا خریدنے کے اندر کلفی نہیں آ سکتی، کھانا خریدنے میں آئس کریم نہیں آ سکتی، کولڈ ڈرنک نہیں آ سکتی. کھانے میں روٹی سالن آئے گا. سمجھ رہے ہو؟ بور کہتے ہیں آٹے کو، دقیقہ کہتے ہیں گندم کو، مطلب روٹی سالن. ٹھیک ہے. بات واضح ہے. جہالت کی بات یہاں پہ مکمل ہوگی.
طلبا سب یہ اعلان کر لیا کہ 3:30 بجے کے سب یہاں حاضری ہوگی. 3:30 بجے سب کی یہاں حاضری ہوگی. صحیح. اچھا جی آگے دیکھو بھائی، آگے ایک نیا مسئلہ، وکیل کی وکالت کہاں تک چلے گی؟ ہے بھائی، وکیل کی وکالت کہاں تک چلے گی؟ کہتے جی وکیل کی وکالت اس وقت تک چلے گی جب تک وہ چیز اس کے حوالے نہ کر دے. میں نے آپ کو وکیل بنایا، جاؤ یار پیسے لو، کتاب لے کے آ جاؤ. یہ گئے بنوئی ٹون، انہوں نے کتاب خریدی، کہا استاد جی نے تو کتاب لے لی، میں پڑھ تو لوں. استاد کیا پڑھتے ہیں؟ کتاب کھولی تو دیکھا کہ شروع کے 5 صفحے غائب ہیں. تو کہا بھائی گاڑی روکو گاڑی روکو. واپس گئے، بنوئی ٹون سے تبدیل کروائی، تبدیل کروا کے لا کے میرے حوالے کر دی. تو اس میں 2 باتیں سمجھ میں آئیں. ایک تو وکیل کا اختیار راستے میں کیا تھا وہ سمجھ میں آ گیا. کیا مسئلہ آپ کو؟ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے بھائی، غلط بات ہے بھائی. آپ لوگوں کو احساس ہی نہیں اپنی پڑھائی کا. ضرورت خدمت بھی آپ ایسی ہی کرو گے. ولیلوکیل الرد بالعیب، وکیل کو اجازت ہے کہ عیب سے رد کر دے. سمجھ میں آ گیا؟ مادام المبیع فی یدہ، جب تک مبیع اس کے ہاتھ میں ہے. فلو سلمہ، لیکن اس نے کتاب میرے حوالے کر دی تھی، لا آمری، کتاب خریدنے والے کے ہو، تو لا یردہ الا بامری، تو یہ واپس نہیں کر سکتا. ایسے نے مجھ سے چھین کے لے جائے میں کروں نہیں، اب جب میری اجازت کے بغیر واپس نہیں کر سکتا. صحیح. ہاں ہاں دیکھو، جب تک وکیل نے موکل کے حوالے نہیں کی تھی تب تک وکیل کا اختیار تھا. جب وکیل نے موکل کے حوالے کر لی اب اس کا اختیار ختم ہو گیا. صحیح ہے بھائی. اب اگر وہ کرے گا تو میری اجازت سے، یعنی عامر کی اجازت سے کرے گا. بات واضح ہے؟ کوئی مشکل مسئلہ تو نہیں ہے نا؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کو کہا، اس کو غصہ تھا، استاد جی نے مجھے نمبر ہی نہیں دیے ہیں. تو اس نے کہا کہ جب مانگیں گے نا چیز تو میں دوں گا نہیں، پیسے کے لڑکے نا سمجھ میں آئیں گے. صحیح ہے. دیکھو ایک نیا مسئلہ، حبس المبی. میں نے اس کو کہا بھی کتاب لے کے آ جاؤ. ٹھیک، میں نے اس کو کہا کتاب لے کے آ جاؤ فلانے والی، قلیلہ و دمنہ. یہ لے کر آیا، اور قلیلہ و دمنہ میں حکایات لکھی ہیں، الف لیلۃ. میں کہا فون یا احمد بھائی کتاب دے جاؤ، پہلے پیسے دو. پھر ہمیں پتہ ہے استاد جی پہلے آپ نے 4 بچوں کے پیسے مارے ہیں، پہلے پیسے دو پھر میں کتاب آپ کے حوالے کروں. میں کہا یار کتاب تو دے دو. اب یہ کتاب اپنے پاس روک سکتا ہے. ٹھیک ہے. حبس المبی لثمن، پیسوں کے لیے مبی کو روک سکتا ہے وکیل. دفعہ من مالہ، تاکہ اس کا مال اس کے حوالے کیا جائے. ٹھیک ہے. 100 روپے اس کو دوں گا، اب یہ نہیں روک سکتا. سمجھ بھائی؟ سمجھ گئے؟ بات واضح. اب مسئلہ یہ، اس نے کتاب اٹھائی اور سرانے رکھ کے سو گیا. بارش ہوئی اور سیلاب آ گئے، سیلاب میں کتاب گئی. ٹھیک ہے. اب کیا ہے کہ وَلَوْ هَلَكَ فِي يَدِهِ قَبْلَ حَبْسِهِ، میں نے اس کو کہا کتاب دے دو مجھے، میں نے کہا کتاب دے دو، اور میں نے کہا کتاب، میں نے ابھی تک اس کو کچھ نہیں کہا. دونوں باتیں میں نے ابھی تک اس کو کچھ بھی نہیں کہا. وَلَوْ هَلَكَ فِي يَدِهِ قَبْلَ حَبْسِهِ، اس نے مجھ سے روکا نہیں، اس سے پہلے ہی کتاب فوت ہو گئی. ٹھیک ہے. تو ہلاکا من مال الموکل، تو پھر موکل کے پیسے جائیں گے. ٹھیک، پھر موکل کے پیسوں میں سے جائے گی. لیکن میں نے اسے طلب کر لی اور اس نے مجھے نہیں دی. ٹھیک ہے. ہلاکا من مال الموکل لم یسقط الثمن، اور ثمن میرے ذمہ سے ساقط نہیں ہوگا، مجھے 100 روپے دینے پڑیں گے جتنے کی اس نے کتاب خریدی تھی. ٹھیک. آگے وَإِنْ هَلَكَ بَعْدَ حَبْسِهِ، میں نے اس سے مانگی لیکن اس سے روک لی کتاب. فَهُوَ كَالْمَبِيعِ، تو یہ مبیع کی طرح ہو جائے گی. سنو میری بات، سمجھو. کتاب اس کے پاس ہے، میں نے اس سے مانگی، اس کو کتاب ملی کتنے کی؟ اس کو کتاب ملی 100 روپے کی.
کتاب کی قیمت 120 روپے ہے، لیکن اس نے اس کو برگر شرگر کھلایا، تھوڑا دوستی وستی لگائی، تھوڑی پشتوں میں قطع کر کے کچھ بولا تو وہ مان گیا، 20 روپے چھوڑ دیے اس نے، ہے جی. اس کو ملی 100 روپے کی، تو 100 روپے کیا ہوا؟ سمن. اور 120 روپے کیا ہوئی؟ قیمت. صحیح ہے نا؟ اس کو 100 روپے کی دی ہے کہ اس نے اس کے ساتھ قطع کیا ہے، ٹھیک ہے. اس کا دوست تھا وہ فلانا ڈھماکہ یہ وہ، اس نے اس کو چشمہ بنوا کے دیا تھا بڑا سستے والا، اس نے اس کو 20 روپے چھوڑ دیے. سمجھ گئے بھائی؟ اب یہ کتاب تو گئی اور میں اسے مانگ چکا تھا. صورت مسئلہ سمجھے ہو؟ میں کس صورت کی بات کروں؟ میں کتاب مانگ چکا تھا اور اس کو کتاب میں بڑے مزے آ رہے تھے، یہ نہیں دے رہا مجھے کتاب، ٹھیک ہے. اور کتاب ہو گئی سیلاب کی نظر. اب کیا ہوگا؟ اب امام صاحب اور امام ابو یوسف دونوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، ٹھیک ہے، اختلاف ہو گیا، جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ دیکھو میں اس کو 100 روپے نہیں دے رہا اور یہ مجھے کتاب نہیں دے رہا، تو اس کا کیا معنی ہوا؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ جب میں اس کو 100 روپے دوں گا یہ مجھے کتاب دے دے گا، یہ اسی انتظار میں تھا. تو اس نے میری کتاب اپنے پاس جو روک کے رکھی تھی یہ بطور رہن کے روک کے رکھی تھی. کتاب بطور رہن کے طور پہ رکھی ہوئی تھی. رہن سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ رہن کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ رہن کیا ہوتا ہے؟ جیب میں لگا ہوئے پین کو رہن کہتے ہیں. میں آپ کی کوئی چیز نہیں دے رہا، آپ میری کوئی چیز پکڑ کے چھپا لو، دے گا نا، پھر دے گا. تو یہ جو چیز آپ نے رکھی ہوئی ہے یہ رہن ہوتی ہے، یہ رہن ہوتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو میں اس کے 100 روپے نہیں دے رہا، اس نے میری کتاب رکھی ہوئی، تو یہ مسئلہ رہن میں چلا گیا. اور رہن میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جو کم قیمت ہوتی ہے وہ واجب ہوتی ہے. بطور مثال قیمت 120 روپے اور ثمن 100 روپے ہے، تو 100 روپے میرے ذمہ ہوگا کہ 100 روپے میں اس کو دوں، 100 روپیہ میرے ذمہ ہوگا. اگر قیمت 120 روپے تھی لیکن اس نے 150 روپے کی خریدی. کیوں 150 روپے کی خریدی؟ کہ سب طلبہ پہنچ گئے وہاں پر. جب سب طلبہ پہنچ گئے، کتاب ایک تھی، تو اس نے کہا یار کتاب تو ہے 120 روپے کی لیکن 150 جو دے گا لے لے. کتاب کا ریٹ بڑھ گیا، تو قیمت تو 120 ہے لیکن ثمن 150 ہے، تو اس صورت میں قیمت دے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ یہ کر رہن ہے، کر رہن، یہ صورت مسئلہ رہن میں جا رہا ہے. بات واضح ہے؟ امام صاحب کہتے ہیں نہیں، امام صاحب کہتے ہیں یہ مسئلہ مبی کا ہے. مبی کا کیوں ہے؟ امام صاحب کہتے ہیں، امام صاحب اور امام محمد کل مبی ہے. مبی کا کیوں ہے؟ مبی کا اس لیے ہے، دیکھو جی، مبی کا مسئلہ اس لیے ہے کہ دیکھو ایسا ہو گیا، یہ معاملہ ایسے ہو گیا کہ اس نے کتاب کتنے کی تھی؟ 100 روپے کی، ٹھیک ہے. اس نے میری کتاب لائی ہوئی ہے، مجھ سے معاملہ نہیں ہوا، میں نے اس کو پیسے نہیں دیے. تو وکیل کی ذمہ داری تھی نا، موکل کی ذمہ داری تھی پیسے دے اپنی چیز لے لے، لیکن موکل نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی. جب ذمہ داری پوری نہیں کی تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ ایسے ہو گیا جیسے کہ میں مشتری ہوں اور یہ صاحب بائیں ہیں، ٹھیک ہے. مشتری اور بائیں میں جو معاملہ ہوتا ہے وہی معاملہ یہاں پر ہوگا. مشتری اور بائیں میں یہ ہے کہ خرید ہو چکی ہے، میں ایک چیز ان سے خرید چکا ہوں 100 روپے کی، 100 روپے کی خرید چکا ہوں، لیکن وہ چیز بائیں سے ضائع ہو گئی، تو بائیں کیا دے گا؟ پیچھے گزر چکا ثمن دے گا، ٹھیک ہے، پیچھے گزر چکا کہ وہ ثمن دے گا، ٹھیک ہے. تو یہ مبی کی طرح ہوگا، لہذا کم زیادہ کو نہیں دیکھے جائے گا، بس جو ثمن ہے وہ دیا جائے گا. یہ معاملہ مبی کی طرح ہے، یہ مطلب ہے. وَإِنْ هَلَكَ بَعْدَ حَبْسِهِ فَهُوَ كَالْمَبِي. صحیح ہے بھائی؟ دیکھو یہ سلمان ساتھ لکھ رہا تھا، سمجھ رہے؟ اس کو مسئلہ یاد رہے گا، اور آپ لوگ جو اپنے دماغ کے اوپر سہارا لگا کے بیٹھے آپ لوگوں کو بھول جائے گا. مسئلے میں نزاکت ہے
اور امتحانات میں ایسے مسئلے مدرسین پوچھتے ہیں، نشان لگا کے رکھتے ہیں کہ بھئی یہ مسئلہ ایسا ہے، طلبہ پھنسیں گے اس کے اندر وغیرہ وغیرہ. تو دیکھو یہ مسئلہ اہم ہے بھائی، سمجھ میں آ گیا بھائی؟ چلو جی، دیکھو صرف، بے صرف یہ کیا ہوتی ہے؟ بے صرف کیا ہوتی ہے؟ وہ بے جس میں تمام چیزوں کو صرف ایکسل سے دھوتے ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ کیا لکھا تھا امتحانات میں؟ مبادلۃ المال بالمال. بیوقوف، استغفر اللہ. کیا لکھا تھا امتحان میں آپ لوگوں نے؟ بے صرف کیا ہوتی ہے؟ بتاؤ بھائی. چلے امتحان میں تو آپ لوگوں نے بالکل ٹھیک لکھا تھا، ابھی بتاؤ. کھولے پیچھے کتاب الصرف کھولے. ہے ہی نہیں پیچھے، ہے ہی نہیں، نہیں ہے. حیرت کی بات ہے، پڑھ چکے ہیں پھر بھی نہیں، پھر بھی ہے ہی نہیں. کیسی کتاب ہے یار، پڑھنے کے بعد غائب ہو جاتی ہے. ہاں بھائی کتاب الصرف کھولو، دیکھو کیا لکھا ہوا ہے وہاں پر. بے صرف کیا ہوتی ہے؟ عامر صاحب بتائیے، بے صرف کیا ہوتی ہے؟ سمن، سمن کے بدلے، سمن، سمن کے بدلے یہ بے صرف ہوتی ہے. ٹھیک ہے بھائی؟ بے صرف کی کوئی شرائط بھی ہوتی ہے کہ کوئی نہیں ہوتی؟ بے صرف کی شرط یہ ہوتی ہے کہ عاقدین کا قبضہ ضروری ہے. ایسا ہی ہے نا؟ عاقدین کا، بے صرف کی شرط ہے عاقدین کا قبضہ ضروری ہے. سمجھ رہے ہو بھائی؟ بات واضح ہے. یہی مسئلہ سلم کے اندر ہے کہ عوضین میں سے کسی چیز پر قبضہ ضروری ہوتا ہے فی مجلس عقد، مجلس عقد کے اندر. مجلس عقد میں عاقدین کا قبضہ ضروری ہوتا ہے بے صرف اور بے سلم میں. سمجھ رہے ہو بھائی؟ یہ عاقدین جو ہے نا، یہ ہمارے لیے اہم چیز ہے. یہ عاقدین اگر وکیل ہیں، ٹھیک ہے، یہ عاقدین اگر وکیل ہیں تو قبضہ وکیل کا معتبر ہے، موکل کا معتبر ہے بھائی؟ بتاؤ ذرا زور سے بتاؤ. کیوں بھائی؟ عقد وہ کر رہا ہے. احمد 10 دفعہ استغفار پڑھو. سمجھ رہے ہو؟ ہاں، عاقدین اگر وکیل ہے، عاقدین اگر وکیل ہیں تو وکیل کا فعل معتبر ہوگا، وکیل کا آنا معتبر ہوگا، وکیل کا جانا معتبر ہوگا. ٹھیک ہے؟ وکیل کا، جیسے کہ مبسوط سرخسی میں ہے نا کہ حضرت ابن عمر سے کسی نے پوچھا کہ چاندی کی بے کر رہا ہوں تو اس صورت میں کیا کروں؟ کہا اس سے کبھی الگ نہیں ہونا. جس سے بے کر رہے ہو اس سے الگ نہیں ہونا. اگر وہ دیوار پہ چڑھے تو تم بھی دیوار پہ چڑھ جانا، اگر وہ دیوار پہ سے چھلانگ لگائے تو تم بھی دیوار سے چھلانگ لگا دینا. اگر وہ پانی میں کود جائے تو تم بھی پانی میں کود جانا. ٹھیک ہے؟ ہاں تو تم بھی مار لینا خود. عقد کر رہے ہیں، مر گیا تو پھر دوسرے احکامات ہوں گے. پھر تو وراثت کیا، ہم تو بے کے احکامات پڑھ رہے ہیں بھائی. سمجھ رہے ہو؟ تو یہاں پر بے صرف اور بے سلم کے اندر اگر کسی کو وکیل بنایا تو تمام افعال وکیل کے معتبر ہوں گے، موکل کا کوئی فعل معتبر نہیں ہوگا. سمجھ رہے بھائی؟ دیکھو، وَيُعْتَبَرُ مُفَارَقَةُ الْوَكِيلِ، وکیل کی مفارقت معتبر ہوتی ہے، یعنی وکیل کا مفارقت الگ ہونا، مجلس عقد سے الگ ہونا،
قبضہ کر کے الگ ہونا وغیرہ وغیرہ. وَيُعْتَبَرُ مُفَارِقَةُ الْوَكِيلِ فِي الصَّرْفِ وَالسَّلَمِ دُونَ الْمُوَكِّلِ. موکل کی مفارقت کا کوئی بھروسہ نہیں. موکل جو مرضی کرے، چھکا مارے، چوکا مارے، سو جائے، اٹھاؤ، جو مرضی کرے. بات سمجھ میں آ گئی؟ جملہ چھوٹا سا ہے، بات بہت بڑی ہے. صحیح ہے بھائی؟ چلیں آگے. دیکھو یار، ایک مسئلہ گڑبڑ ہو گیا. مسئلہ یہ ہوا کہ جو وکیل تھا نا، بڑا تیز آدمی، بہت تیز آدمی. میں نے اس کو کہا یار یہ لے 100 روپیہ، یہ لو 1000 روپیہ لو، اور ایسا کرو کہ 1000 روپے میں تم نا 1000 روپے تو زیادہ ہو جائیں گے، چلو کلو 100 روپیہ لو، اور 100 روپے میں کلو چاول لے آؤ، 1 کلو چاول لے آؤ. ٹھیک، 100 روپے میں کلو چاول لے آؤ. یہ کیا یاد کرے گا، چلو میں اس کو سیدھا کرتا ہے، میں اس کو نا اب سیدھا کرتا. 100 روپیہ لے کے نکلا، کہتا میرے پاس 100 روپیہ، میرے کو چاول چاہیے. پھر آپ چکر چلایا، 100 روپے میں 2 کلو چاول لے آیا. ٹھیک ہے بھائی، 100 روپے میں 2 کلو چاول لے آیا. ٹھیک، اب کیا ہے، امام صاحب فرماتے ہیں کہ اب اس کے اوپر 1 کلو چاول کے عوض 50 روپے لازم ہوں گے موکل کے اوپر. ٹھیک ہے، موکل کے اوپر 1 کلو کے عوض 50 روپے لازم ہوں گے، کیونکہ اس نے 1 کلو چاول منگوایا ہے، 1 کلو چاول منگوایا ہے. ٹھیک، صاحبین فرماتے ہیں یا دیگر ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں نہیں، اس کے ذمہ 100 روپے لازم ہوں گے، اور 2 کلو چاول لینا چاہے تو لے لے. بات سمجھ میں آ گیا؟ امام صاحب 1 کلو چاول کو سامنے رکھتے ہیں، صاحبین 100 روپے کو سامنے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. شامیہ کے اندر امام صاحب کا قول معتبر لکھا ہوا ہے، لیکن مجھے تفسیر کا موقع نہیں ملا، تسلی بھی نہیں ہے. میرے تو خیال میں یہی ہونا چاہیے، صاحبین کا قول معتبر ہونا چاہیے. لیکن بہرحال چھوڑیں اس بات کو، ہم نے کتاب پڑھنی ہے، ہم کون سا یہاں قاضی لگے بیٹھے ہیں. وَلَوْ وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ 10 أرطال لحم بدرہم. اس نے کہا وَلَوْ وَكَّلَهُ، وکیل بنایا احمد بھائی کو، بِشِرَاءِ 10 أرطال کے 10 ارطال گوشت لے آؤ، بدرہم 1 درہم کا، 1 درہم کا 10 رطل گوشت لے آؤ. فاشترى 20، اس نے 20 رطل لے آیا گوشت. ٹھیک ہے نا، وہی 2 کلو، 1 درہم میں 20 رطل لے آیا. کیا ہے، مما یباع مثل 10 بدرہم. تو مما یباع مثل 10 بدرہم لزم المؤکل منہ 10 بنصف درہم. بات واضح ہے کہ مما یباع کہ بھئی 1 درہم میں وہ 20 رطل لے کر آ گیا. ٹھیک ہے، مما یباع مثلہ 10 بدرہم، جو اشرا 1 درہم کے عوض میں ملنا تھا، اس نے اسی کا مثل 20 لے آیا. سمجھ میں آ گیا؟ اسی کا مثل 20 میں لے آیا. تو لازم الموکل منہ، تو موکل کا اس کے ذمہ لازم ہوگا 10 بنصف درہم، 10 ہوں گے نصف درہم کے عوض میں. سمجھ میں آ گئی؟ کوئی عبارت میں ابہام تو نہیں ہے؟ صاحبین کا اختلاف ہے، کیونکہ کنز جو ہے وہ صرف امام صاحب کا قول رکھتا ہے، تو اس لیے کنز کے اندر جتنی بھی عبارت ہے سب امام صاحب کے اقوال ہیں. اس میں جتنے اختلافات ہیں وہ دیگر لوگوں کے ہیں. ٹھیک ہے، بس یہیں تک پڑھیں گے. مما یباع، جو مال اس نے خریدا ہے اس مال میں سے، مثلہ یہ اسی کی طرح کا ہے، اسی طرح کا مال ہے جو 10 درہم کا منگوا رہا تھا. دیکھو بھائی، اس سے ہٹ کے مال ہے پھر تو مسئلہ اور ہے، لیکن وہی مال لے کے آ رہا ہے کیونکہ وہ بہت تیز تراز آدمی ہے، چلاک آدمی ہے. صلی اللہ تعالی علیہ